السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016۔ کل ہم نے بات کی سائبر کرائم کے حوالے سے کہ سائبر کرائمز کون سے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کون سے لاز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ایک لا ہمارے پاس پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 موجود ہے۔ آج ہم اسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آج پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا پہلا لیکچر ہے، اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو الیکٹرانکلی کرائمز ہوتے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے، اور اس میں ان کے آفینسز بیان کیے گئے ہیں اور ان کی پنشمنٹس بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کا جو پہلا سیکشن ہے وہ بات کرتا ہے اس کے شارٹ ٹائٹل اور ایکسٹینٹ کی، مطلب اسے کیا کہا جائے گا، اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا کہہ کر پکارا جائے گا، اس کی شناخت کیا ہوگی۔ اسی طرح جیسے بھی کوئی ایکٹ بنایا جاتا ہے اس کے پہلے ہی سیکشن میں اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ایکسٹینٹ بتائی جاتی ہے۔ تو اس کا جو نام ہے وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، اس کو یہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور اس کی ایکسٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اوور آل پاکستان میں یہ لاگو ہوگا، پاکستان اس کی جورسٹکشن ہے۔ اور ایسے لوگ جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن پاکستان کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس اور وہ کہیں باہر رہتے ہیں تو ان پر بھی یہ لاگو ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو پاکستان کے بھی نہیں ہیں اور پاکستان کی نیشنلٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ جو کرائم کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ ان پر بھی لاگو ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، امریکہ کی نیشنلٹی اس کے پاس پاکستان کی نہیں ہے، اور وہ جو کرائم کر رہا ہے الیکٹرانکلی، کسی کا سسٹم اس نے ہیک کر لیا ہے، پاکستان میں ہے وہ امریکہ کا، تو اس پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا کیونکہ وہ کرائم جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور اس کا جو سیکشن 2 ہے وہ ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، مطلب کس لفظ کا کیا مطلب لیا جائے گا، وہ اس سب بارے میں بتاتا ہے۔ اور بہت ساری ڈیفینیشن ہے اس میں، ہم جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، جو الفاظ آتے جائیں گے نیکسٹ ہم ان کو وہیں بیان کرتے جائیں گے۔ اور اس کا جو سیکشن 3 ہے وہ بات کرتا ہے ان آتھورائز ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا، کہ اگر کوئی شخص ان آتھورائز کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتھارٹی موجود نہ ہو۔ فار ایگزامپل نادرا کا سسٹم ہے، اس میں اب جو ملازمین ہیں اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اس کو اس ڈیٹا تک کی رسائی حاصل ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اور کوئی ایک ایسا شخص پرائیویٹ بندہ ہے اس کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ نادرا کا ملازم نہیں ہے، وہ ہیکنگ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ایکسیس حاصل کر لے تو یہ ان آتھورائز ایکسیس ہوگی۔ اور ایکسیس آپ کو پتہ ہے رسائی کو کہتے ہیں۔ انفارمیشن سسٹم جو ہے ایک ہوتا ہے ڈیٹا، میرے موبائل کا ڈیٹا اسے بھی ڈیٹا کہیں گے، میرے کمپیوٹر کا ڈیٹا اسے بھی ڈیٹا کہیں گے۔ انفارمیشن سسٹم از اے وائڈر ٹرم، فار ایگزامپل جیسے PTCL ہے تو یہ ایک بہت ہی وائڈر ہے، اس کو ہم انفارمیشن سسٹم کہیں گے۔ اس کا سارا اگر PTCL کو ہیک کر لیا جائے تو یہ انفارمیشن سسٹم ہوگا۔ اسی طرح بینکنگ سسٹم ہے، اور جو ہماری جاز، ٹیلنار، یوفون وغیرہ کی سمز ہیں ان کا بھی یہ سارا اگر سسٹم ہیک کر لیا جائے تو اسے انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں۔ تو ان آتھورائز ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا اگر کوئی کر لیتا ہے، کسی کے پاس کوئی ہیکنگ کر کے ان آتھورائز غیر قانونی طریقے سے آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لے، آپ کے موبائل فون تک رسائی حاصل کر لے، آپ کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر لے، اور وہاں سے آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کا بیلنس دیکھے، آپ کی تصویریں دیکھے، جو بھی، صرف اس نے ایکسیس اگر حاصل کی ہے اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس سے، صرف اس نے دیکھا ہی ہے ایکسیس حاصل کر کے، تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ 3 منتھ تک کی سزا دی جا سکتی ہے اسے، اور 3 منتھ تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور اسے جو جرمانہ ہے فائن وہ 50,000 تک کا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جو سیکشن 4 ہے وہ بات کرتا ہے ان آتھورائزیبل کاپینگ ڈیٹا اور انفارمیشن سسٹم، مطلب کہ جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی اگر اس نے حاصل کی تو اس کی ہم نے کہا کہ 50,000 تک کا فائن اسے ہو سکتا ہے اور 3 ماہ تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے آپ کے موبائل فون پر، آپ کے کمپیوٹر تک، آپ کے انفارمیشن سسٹم تک اس نے رسائی حاصل کی اور وہ جو ڈیٹا ہے اس نے کاپی بھی کیا،
یا پھر اس کی ٹرانسمیشن کی یا اس ڈیٹا کو پھیلایا تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ بڑھ جائے گی. 6 ماہ اس کی سزا ہوگی، قید کی سزا ہوگی، اور جو فائن ہے وہ 1 لاکھ ہو جائے گا. اور اسی طرح سیکشن 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آتھورائزڈ انٹرفیئرنس ود دا انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا. اب یہ کیا بات ہے انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، اور کاپینگ کی بات تو ہم نے پہلے کر لی کہ اس کو 6 ماہ تک کی سزا دی جائے گی اور 1 لاکھ تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اسے. لیکن اگر وہ شخص انٹرفیئرنس کرتا ہے، انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے، آپ کی چیزیں ڈیلیٹ کر دی جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے کچھ اپلوڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کی انٹرفیئرنس کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، تو پھر اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے. اس کی سزا جو ہے قید کی سزا 2 سال ہو جاتی ہے، اور جو فائن ہے وہ 5 لاکھ تک کر دیا جاتا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے سیکشن 6. سیکشن 6 اب آ جاتا ہے کریٹیکل انفراسٹرکچر کے بارے میں. ہے وہی ڈیٹا اور انفارمیشن سسٹم، لیکن کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے. لیٹ سے پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان کا بینکنگ سسٹم ہے، مطلب کوئی ایسا سسٹم ہے جو کریٹیکل ہے. اگر اس کو ہیک کر لیا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے، ڈیفنس سسٹم کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو کتنا بڑا جرم ہے. ایک تو سمپل جرم تھا نا کہ کسی کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا، کسی شخص کے، کسی انفرادی شخص کے، کسی پرائیویٹ. اب ایک پبلک چیز ہے ڈیفنس تک کی رسائی حاصل کر لینا، ڈیفنس کے ڈیٹا تک کی، یا پھر کوئی ہاسپٹل ہے، پبلک ہاسپٹل ہے، اس کے ڈیٹا تک کی رسائی حاصل کر لینا، اس سے کسی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے جہاز چلتے ہیں، جہاز کا اب جو سسٹم ہوتا ہے اس کو اگر ہیک کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا. اس کو ہیک کر لیا جائے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے، جانیں جا سکتی ہیں. تو ایسے سسٹم اگر ہیک کر لیے جائیں، ایسے سسٹم پر انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی جائے تو اس کی سزا جو ہے وہ ہو جاتی ہے 5 سال تک کی، اور اسے جو سنائی جا سکتی ہے، فائن جو کیا جا سکتا ہے، قید کی سزا 5 سال تک کی سنائی جا سکتی ہے، اور جو فائن ہے وہ 5 لاکھ تک کا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے کہ ہم نے سیکشن 4 دیکھا، ان آتھورائز کاپینگ ڈیٹا اور انفارمیشن سسٹم. ٹھیک ہے، ایک تو اس شخص نے اب یہ جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس پر رسائی حاصل کی تو پھر اس کو 5 سال تک کی قید کی سزا اور 5 لاکھ تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ ڈیٹا کاپی بھی کر لے یا اس ڈیٹا کو پھیلائے، ٹرانسمیشن کر لے، پھر اس کی سزا اور بڑھ جائے گی. وہ سزا ہو جائے گی 7 سال تک قید کی سزا ہو جائے گی، اور اس کو جو جرمانہ ہے وہ 50 لاکھ تک کا کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس سے آگے ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، ان آتھورائزیبل اگر آپ ایکسیس بھی حاصل کر لیتے ہیں، کاپی بھی کر لیتے ہیں، ٹرانسمیشن بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. اب وہی بات جو ایک عام ڈیٹا، ایک عام سول پرسن کے ڈیٹا میں انٹرفیئرنس کی تھی کہ اس کے ڈیٹا کو چھیڑ چھاڑ کی تھی، وہاں کچھ ڈیلیٹ کیا تھا، کچھ اپلوڈ کیا تھا، تو اسی طرح اگر انٹرفیئرنس کریٹیکل انفراسٹرکچر میں ہو جائے، کریٹیکل انفراسٹرکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس سے جو ہے کافی نقصان کا خدشہ ہو اور پبلکلی ہو. ٹھیک ہے، ڈیفنس سسٹم ہو سکتا ہے، بینکنگ سسٹم ہو سکتا ہے. بینکنگ سسٹم اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پورا کا پورا ہیک کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، مطلب یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر میں فال کر جائے گا. اسی طرح جو ہمارے پاس نیٹ ورک موجود ہیں، جیسے کہ جاز نیٹ ورک موجود ہے، بہت لوگ یوز کرتے ہیں، پبلک نیٹ ورک ہے، تو پھر اس میں اگر اس سارے سین کو ہیک کر لیا جائے اور اس سے نقصان ہو جائے کافی زیادہ، تو پھر یہ بھی کریٹیکل انفراسٹرکچر ہوگا. تو کریٹیکل انفراسٹرکچر میں کہ انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا میں اگر رسائی حاصل کر لی جائے تو پھر اس کی سزا ہم نے کہی کہ 5 سال تک کی سزا ہے اور 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہے. اور اسی طرح اگر وہ کاپی کر لے اس ڈیٹا کو یا ٹرانسمیشن کرے تو پھر اس کی 7 سال تک قید کی سزا ہے اور 50 لاکھ تک کا جرمانہ ہے. اور اگر کوئی شخص انٹرفیئرنس کرے، اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کرے، کچھ اپلوڈ کرے، اس میں خیر ڈیلیٹ اپلوڈ کیا ہونا ہے، اس میں اب جیسے کہ میں نے اگزامپل دی جہاز کی، اب اس میں وہ انٹرفیئرنس کرنے لگ جائے، جہاز اتر رہا ہے
اس کو کوآرڈینیٹر بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے فلاں جگہ اترنا ہے، فلاں جگہ لینڈ کرنا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے جانا ہے. تو اب وہ شخص جو ہے اس طرح مداخلت کر رہا ہے، تو مداخلت کر کے اس کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، تو پھر اس شخص کی جو سزا ہے وہ 10 سال تک ہو جائے گی، اور جو فائن ہے وہ اس کو 1 کروڑ تک کیا جا سکتا ہے. اور اس کا جو سیکشن 9 ہے وہ بات کرتا ہے گلوریفیکیشن آف این آفینس. گلوریفیکیشن مطلب یہ ہے کہ فخر محسوس کرنا. ایک تو آپ نے جرم کیا، دوسرا اترانا اس جرم پر. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی تھی، ویڈیو لیکس ہو رہی تھی، ایک ہیکر بوائے تھا پاکستان میں، اب پتہ نہیں وہ کون ہے کیا ہے، جو بھی ہے خیر. اب اس نے کیا کیا، وہ ڈیٹا بھی لیک کر رہا ہے، ڈیٹا تک رسائی بھی حاصل کی اس نے، اس کی ٹرانسمیشن بھی کی، اور ساتھ وہ فخر بھی محسوس کر رہا ہے، گلوریفائی کر رہا ہے. وہ آ کر کہہ رہا ہے جی جو کرنا ہے آپ کر لیں. وہ ٹویٹر اکاؤنٹس اس کے ہیں، وہ جی مطلب گلوریفائی فیل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، میں نے کیا ہے. تو پھر ایسے شخص کو 1 کروڑ تک کی سزا اور 7 سال تک کی قید سنائی جا سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ اگر کوئی شخص کسی کے ڈیٹا تک، کسی کے انفارمیشن سسٹم تک رسائی حاصل کر لے، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک سول پرسن کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جائے اور ایک کریٹیکل انفراسٹرکچر کے ڈیٹا تک کی رسائی حاصل کی جائے، اور اس کو کاپی کیا جائے، اس کی ٹرانسمیشن کی جائے، ان کے لیے مختلف سزائیں موجود ہیں. اور پھر اگر انٹرفیرنس کی جائے اس کی اور زیادہ سزا ہے. تو نیکسٹ ہم اس کا اگلا ٹاپک دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.